ویلکم ناظرین، جہاں سے سلسلہ توڑا تھا ایڈوکیٹ صاحب سے، وہیں سے ہم نکاح نامے کے فارم کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ جی ایڈوکیٹ صاحب، کہ کیا نکاح کے لیے لڑکی کے رشتہ داروں کا ہی گواہ ہونا ضروری ہے؟ گواہ بننا لڑکی کے نکاح رشتہ داروں کے لیے ضروری نہیں ہے، تو رشتہ دار ہی گواہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، راہ چلتا بندہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے ملک کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، ودن کنٹری اس محلے دوسرے شہر اس شہر کا کسی ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف یہ ہے کہ نکاح کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے لڑکی کے رشتہ داروں میں سے کوئی گواہ ہو۔ کل خدا نخواستہ کوئی چیز متنازع ہو بنتی ہے تو اس صورت میں وہ لڑکی کی طرف سے وہ پیش ہو کر وہ شہادت دے سکے، کوئی مسئلہ نہ پیدا۔ اچھا قاری صاحب، یہ شیٹ نمبر 12 ہے اس کی نکاح نامہ کی، شادی سر انجام پانے کی تاریخ سے متعلق ہے یہ شیٹ نمبر 12۔ نکاح پڑھانے کی اصل تاریخ کے اندراج کی کوئی قانونی حیثیت یہ ہے کہ جس تاریخ کو نکاح ہوتا ہے کہ شادی کا سر انجام پانے کی، تو شادی مینس نکاح۔ جی نکاح کی بات ہے، رخصتی نہیں ہے۔ رخصتی بعض اوقات 2 سال 4 سال بعد بھی ہوتی ہے، 1 سال بعد 6 مہینے کے بعد بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو نکاح منعقد ہوتا ہے اس کی نکاح ہے، اس کی تاریخ یہ ہے، لازمی ہے۔ اس میں کوئی قانونی ہچ پیدا ہو سکتی بڑی قانونی ہچ پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلاً کہ میاں بیوی کے ہاں شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی لیگیسی 9 مہینے سے کم اور 6 مہینے سے زیادہ، سمجھے نا، بعض اوقات 2 سال میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس طریقے قانونی نکات پیدا ہوتے ہیں بہت سے۔ اب 6 مہینے سے کم لا میں یہ ہے اور شریعت میں یہ ہے کہ 6 مہینے سے کم کوئی بچہ کسی میاں بیوی کے ہاں پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، تو اب اگر یا ڈیٹ ہوگی یہاں پر جو ڈٹرمن ہو جائے گا کہ یہ بچہ ڈافل ہے، لیگل بچہ ہے، یہ اس حوالے سے اس کی انہیریٹنس اس سے والدیت اس کی ثابت اور آگے وراثت بڑے اچھا ایڈوکیٹ صاحب، حق مہر کی رقم سے متعلق ہے سوال۔ شریعت اور قانون کی زبان میں حق مہر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ حق مہر وہ معاوضہ، وہ عوض ہوتا ہے جو مرد عورت کو اپنے لیے حلال کرنے کے عوض اس کو دیتا ہے۔ یہ لازمی عنصر ہے، یہ لازمی، اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، نہ مہر کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا، لیکن مہر کی رقم کم از کم 10 درہم کی حد تک ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ نامینل سے ایک رقم ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی جتنا چاہے وہ مقرر کر سکتا ہے اپنی استطاعت، اپنی سخت کے مطابق۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو بابرکت قرار دیا ہے جس میں مہر کم ہے، اس میں فیسیلیٹیشن ہوتی ہے مرد کو بھی عورت کو بھی، اور آسانی ہوتی ہے، اور آسانی کی وجہ سے الدین یسر، دین آسانیوں کا نام ہے، دین دوسروں کے لیے مشکلات میں۔ اس ملک میں پھر جیسا ہے کہ 80 لاکھ خواتین بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ہو، بن بیاہی پڑی ہوئی ہیں، سر میں چاندی کے بال ان کے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد اسی وجہ سے ہے کہ اسلامک لاز کو، اسلامی قوانین کو، شریعت کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ کمپلیکیشن جو ہے شادی کے راستے میں بہت ہی ہے، یہ جہیز ہے، یہ مہر ہے، یہ ولیمہ ہے، یہ اور کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے مرد اور عورت کے راستے میں پہاڑ کوئی ہمالیہ جتنی دیواریں کھڑی ہیں۔ حالانکہ یہ مقدس اور بہترین رشتہ ہے اور یہ اس کو آسان ہے، ایزی ہے، بڑا آسان ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے، بڑا محترم رشتہ ہے۔ لفظ معجل اور غیر معجل جو حق مہر میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ معجل مین اجلت سے فوری طور پر، امیڈیٹلی، پرومپٹ جو ڈاور ہے، دیٹ از کالڈ معجل آنسر۔ اور معجل حمزہ میم واو اس کے اوپر حمزہ جیم لام، معجل کی مین ڈیفرڈ، پھر بعد میں تاخیر سے، بعد میں کسی وقت پے کر دیا جائے۔ شیٹ نمبر 15 میں لکھا ہے، آیا کہ حق مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا ہے، اگر ایسا ہے تو کس قدر، اس نقطے کی وضاحت کرنا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کی رقم اگر مناسب کی ہے تو مرد کو موقع پر دے دینی چاہیے، لیکن بعض اوقات بے وقوفی میں مرد اور عورت جو ہے نا، دونوں خاندان جو ہے نا، اتنے لمبا چوڑا حق مہر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس جانی تو کس لینی جی،
لہٰذا یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. اچھا. ہاں, جو نکاح میں جو حق مار مقرر ہے وہ مرد کو دینا ہی لازم فرض ہے. اگر عورت اس کے بغیر انکار کر دے میں اس کے پاس رہتی نہیں ہوں, یہ چلی جا رہی ہوں, یا اس کو ایکسیس نہ دے اپنے تک, تو یہ اس کے لیے جائز ہے, لافل ہے, شرعی ہے. اس حوالے سے دے دینا چاہیے. اگر اچھا, اس جو شک ہے اس میں ہے کہ اس کا وہ فرض کیا 10 لاکھ ہے تو اس نے اس وقت 6 لاکھ ادا کیا تو وہ 6 لاکھ کا بالوضاحت لکھا ہوگا. یہ جو شک ہے کہ حق مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر اگر ادا کیا تو اس میں مینشن کر دیں اب ختم ہو جائے. صاحب شک نمبر 16 میں بڑی یہ بھی ایک اہم شک ہے. اس میں کہا گیا کہ آیا کہ دلہن کو پورے حق مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض کوئی جائیداد دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے بیان کیجیے. ذرا یہ نقطہ فردر اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے, عورت کے حقوق کو مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے کہ مرد نے اگر مہر کے عوض کوئی جائیداد ہے, مثلاً ایک نہری زمین ہے, چائی زمین ہے, بنجر ہے, یا مکان ہے, یا دکان ہے, یا کوئی مارکیٹ ہے, اپنی بیوی کو حق مہر میں دینے کا اس نے استطاعت کے مطابق وہ دے رہا ہے, تو اس کی پوری صراحت ہو, فلاں دکان فلاں محلے میں فلاں مارکیٹ میں دکان نمبر اتنی, اس کے دائیں جانب میں فلاں ہے, بائیں جانب فلاں ہے, مکان ہے, تو اس کے آگے پیچھے یعنی حدود اربع اس کا دیا جائے. یہ جو لکھ دیتے ہیں جی کہ لڑکے کے حصے میں یہ آدھے کی, یعنی یہ ایک طرح کا آپ فراڈ اچھا ابہام, ایمبیگوٹی, ابہام جو ہے تحریر میں نہیں ہونا چاہیے. بالوضاحت لکھا ہونا چاہیے کہ فلانا مکان فلانا کمرہ اس کی بیوی کا یا میری بیوی کا ہو, اور جس کی برتھ ویلیو یہ ہے یہ ہے. تو یہ ہمیں ہی جو لکھ دیتا ہے یہ فراڈ ہی ہوتا ہے, نہ سمجھی ہوتی ہے, فراڈ سے زیادہ نہ سمجھی. شیٹ نمبر 17 میں ذکر ہے کہ اگر کوئی خاص شرائط ہوں تو اس نقطے کی وضاحت فرمائیں کہ نکاح کے وقت فریقین کی جانب سے ایسی کون سی خاص شرائط دکھائی جا سکتی ہے. کہ اگر کوئی خاص شرائط, مثلا اس میں بہت سی شرائط, بعض اوقات ایک لڑکی ایک سرونگ ہوتی ہے, اس کی سروس میں ہوتی ہے, تو وہ کہ جی میں اپنی لیکچررشپ, اپنی پروفیسرشپ, اپنی کلیریکل جاب وکیل ہے اگر لڑکی تو مجھے پریکٹس سے نہیں ہوتی, پریکٹس سے مجھے منع نہیں کیا جائے, میں اس کو کنٹینیو کریں گے. لڑکا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے, تو لکھ لیا جائے اس کو. اسی طریقے سے وہ کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں شادی کے بعد صرف اور صرف میں نے راول پنڈی میں رہنا یا اسلام آباد میں رہنا ہے, میں نے کسی اور شہر میں نہیں رہنا, دیہات میں جا کر آپ کے ماں باپ کے پاس یا کسی اور جگہ نہیں رہنا, تو وہ پھر پابند ہوگا اس کو وہاں پابند ہوگا, شرک کے تحت وہ پابند ہوگا, وغیرہ ان میں نظام پیدا ہو جائے گا, باہمی اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب, خانہ نمبر 18 میں پوچھا گیا ہے آیا کہ شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دیا ہے یا نہیں, اگر دیا ہے تو کن شرائط کے ساتھ اس کی وضاحت کریں. بنیادی طور پر حق طلاق کا حق مرد کو ہے اور خلا کا حق عورت کو ہے کہ وہ کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کی طرف رجوع کر کے وہاں سے اپنے حق میں خلا کی ڈگری حاصل کرے, سمجھے نا. لیکن طلاق کا حق مرد کا ہے, طلاق صرف مرد دے سکتے, لیکن یہ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے جس کو طلاق تفویض کہتے ہیں, مفوض حوالے کر دیا جانا کسی اور کے حوالے. مرد کہتا ہے کہ اگر تم انکنوینئنس فیل کرتی ہو, مشکل محسوس کرتی ہو, تو میں طلاق کا حق آپ کو دیتا ہوں, آپ خود اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہوں. یہ یعنی یہ شریعت میں بھی شریعت میں ہے, اجازت ہے. لیکن نارملی میں لا کالج میں پڑھاتا تھا تو مجھے 1994 کا مجھے یاد ہے یا 93 میں, مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ جی میں اپنا حق مہر حق طلاق لے سکتی ہوں. میں نے کہا آپ لے سکتی ہیں لیکن بہتر نہیں آپ کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اگر حق مرد کا طلاق کا حق مرد کے پاس ہوگا تو مرد ذرا سوچنے میں سمجھنے میں وقت لگے گی, یا آپ کو جمان کریں گی, غصے میں آئیں گی, اس سے کہیں گی طلاق دو مجھے, وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں. وقت لگتا ہے اور اصلاح درمیان میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں کراتی ہے. لیکن اگر عورت کو حق طلاق اپنے پاس رکھنا ہے تو مشکلات ہیں, اور ایک قسم کا خود کش حملہ ہے.
बस یعنی یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ موجود ہے. ہو سکتا ہے لیکن لینا نہیں چاہیے. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عبدالرشید صاحب، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان.